بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام برائے جماعت دوم، صفحہ نمبر 3، باب اول۔ اپنے پچھلے لیکچرز میں ہم نے تسمیہ اور پہلا کلمہ پڑھا۔ میں دہرا دیتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں، میں صرف پڑھائی کروں گی۔ سمجھا دیا تھا میں نے آپ کو، اور امید ہے آپ نے وہ والا لیکچر بھی ریسیو کیا ہوگا۔ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا تھا پہلا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے۔ صفحہ نمبر 4، آج کا ہمارا سبق ہے دوسرا کلمہ شہادت۔ میں پڑھتی ہوں، پڑھائی کرتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت اسلام کا دوسرا کلمہ ہے۔ شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ ہے اس کا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے یعنی کہ دوسرا حصہ، وحدہ لا شریک لہ۔ ترجمہ: وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیم یعنی کہ تیسرا حصہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی تو بچوں، ہم نے دوسرے کلمے کو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا۔ اب ہم ایک ایک حصے کو دیکھتے ہیں کہ ہر حصہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ پہلا حصہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جی تو بچوں، دوسرے کلمے کے انہوں نے 3 حصے کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ ہر حصے کا الگ مفہوم ہے۔ تو پہلے حصے کے مطابق جیسا کہ اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری عبادت کا اصل حقدار ہمارا اللہ ہے، کیونکہ اس کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کی کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ہماری عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، 5 وقت کی نماز ہے، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت۔ ان سب میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا اللہ ہی ہماری اس عبادت کا اصل حقدار ہے۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ ترجمہ: وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو پیارے بچوں، پیدائش سے لے کر اب تک ہم یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس ایک جملے کو ہم ادا بھی کر لیتے ہیں اور دل و دماغ سے مان بھی رہے ہیں، مگر اس کے کل مفہوم کو جب دیکھا جائے تو اس ایک جملے کے اندر سمندروں جتنے گہرے راز پوشیدہ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ بہت سے ایسے ذرائع جوڑ لیتے ہیں کہ جن کا تعلق بھی شرک سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو جس کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا، قیامت والے دن وہ اسی سے حساب بھی مانگے۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ہمارا عمل ہے صرف خالص اسی کی ذات کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو۔ دکھاوا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے دل و دماغ کو صاف کر کے صرف اسی کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور دنیاوی چیزوں کو اس کی ذات کے ساتھ ملا کر اس کی شان میں فرق نہ آنے دیں۔
اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ترجمہ ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی تو کلمہ شہادت کا تیسرا حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انبیاء کوئی الگ مخلوق نہیں ہیں۔ جس طرح باقی نبی اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اور انہیں ان کی صفات کے بدولت اللہ نے رسالت کا درجہ دیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ اب ہم سوال بنائیں گے۔ سوال ہم کیا بنائیں گے کہ آپ نے لکھنا ہے اپنی کاپی پہ جمعرات، جماعت کا کام، مورخہ 29 اپریل، پھر باب اول کا تعارف دینا ہے، اور سوال ایک بنانا ہے کہ دوسرا کلمہ شہادت کے کیا معنی ہیں اور اس کلمے کے کتنے حصے ہیں۔ پھر اس کا جواب لکھنا ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت کے معنی گواہی دینا کے ہیں اور اس کلمے کے 3 حصے ہیں۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھ کے مجھے ان باکس میں سینڈ کرنا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔